بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے چینل ہدیۃ العابدین پر آپ سب کو خوش آمدید۔ میرے چینل ہدیۃ العابدین کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کر دیں۔ جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج میں جو آپ لوگوں کے لیے معجزہ لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ جھٹ پٹ بی بی کا معجزہ ہے، اور یہ معجزہ بی بی فضا سلام اللہ علیہا کا معجزہ ہے۔ کیسی ہی پریشانی کیوں نہ ہو، کیسی ہی سخت مشکل کیوں نہ ہو، کیسی ہی حاجت کیوں نہ ہو، تو یہ معجزہ اگر پڑھا جائے جھٹ پٹ اس سے مشکل جو ہے وہ آسان ہو جائے گی۔ اس معجزے کی اگر منت مان لی جائے، جو کہ آگے اس معجزے میں طریقہ بتا دیا جائے گا، اسی طرح سے یہ منت ادا کی جائے تو انشاءاللہ آپ کی حاجت جو ہے وہ روا ہو جائے گی اور وہ مشکل کشا ہو جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بڑھتے ہیں اپنے معجزے کی جانب۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جھٹ پٹ بی بی کا معجزہ۔ ایک بی بی نصرانی تھی، گھر کی غریب، گود بھی اولاد سے خالی۔ گھر میں سوائے شوہر کے اور کوئی نہ تھا۔ شوہر محنت مزدوری کر کے جو دن بھر پاتا اسی میں کھانے پینے کا انتظام کیا کرتا تھا۔ یوں ہی گزر بسر ہوتی تھی، زیادہ تر فاقے سے بسر ہوتی تھی، لیکن میاں بیوی دونوں خدا پر شاکر رہے، صبر سے کام لیتے تھے۔ رفتہ رفتہ عمر بھی گزرتی گئی، اب ضعیفی کا وقت آنے لگا۔ دل ملول رہتا تھا کیونکہ بعد ان کے آئندہ نسل باقی رہنے کی کوئی امید نہ تھی۔ ایک دن ایک سیاہ پوش ضعیفہ بی بی تشریف لائیں۔ پوچھا، کیوں بی بی نصرانی، تم آج کل اتنی غمگین رہا کرتی ہو؟ کوئی بات ہو تو بیان کرو۔ یہ تو معلوم ہوتا ہے غریبی ساتھ نہیں چھوڑتی، اس کا تم کو غم نہیں ہے۔ ہمیشہ تم نے صبر و شکر سے زندگی بسر کی، کیا اب کوئی نئی بات ہے؟ بی بی نصرانی نے جواب دیا، کیا کہوں، صحت کی بات ہے، غریبی تو غریبی ہے، میں اس عمر میں بھی اولاد سے محروم ہوں۔ بی بی ضعیفہ نے کہا، بیٹی غم نہ کرو، اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے، وہ چاہے جسے مردہ کر دے، جسے چاہے زندہ کر دے، سوکھے درخت کو ہرا کر دے، بے اولاد کو صاحب اولاد کر دے۔ اچھا تم جھٹ پٹ بی بی کی کہانی مان لو، خداوند تعالیٰ تمہاری یہ مشکل بھی آسان کر دے گا۔ یہ کہہ کر بی بی ضعیفہ تشریف لے گئیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نصرانی بی بی نے فوراً کہانی مان لی۔ خدا نے اس کو ایک فرزند حسین و جمیل عطا فرمایا، اولاد سے گھر آباد ہو گیا۔ نصرانی بی بی کو منت پوری کرنے کا خیال آیا، فکر مند ہوئی کہ کیوں کر منت پوری کروں۔ ضعیفہ سے ترکیب بھی نہ پوچھی کہ جب مراد بھر آئے تو کس طرح سے منت اتاری جائے۔ اتنے میں شام ہونے لگی، دیکھا کہ وہی نقاب پوش ضعیفہ بی بی تشریف لائی ہیں اور بولی، تم نے ابھی تک منت نہیں اتاری؟ نصرانی عورت ان کے قدموں پر گر پڑی اور گڑ گڑا کر بولی، میں آپ کو برابر یاد کرتی تھی، خدا کا شکر ہے کہ آپ تشریف لائیں۔ آپ کی بتلائی ہوئی منت سے آج میری گود میں ایک بچہ نظر آ رہا ہے، مگر میں نے آپ سے منت اتارنے کی ترکیب نہیں پوچھی تھی۔ آپ بتائیں کہ کس طرح سے منت اتاروں؟ بی بی ضعیفہ نے کہا، 5 ڈلی مٹھائی منگواؤ اور کہانی جو کہے سن لو، ڈلی کاٹ ڈالو، کہانی کہنے والے کو 2 حصے، سننے والے کو 2 حصے اور ڈلی لانے والے کو 1 حصہ تقسیم کرو۔ بی بی ضعیفہ نے کہانی کہنا شروع کی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روز حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کچھ جو کا آٹا لائے، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دیا کہ اس کی روٹیاں تیار کرو، آج میں نے تمہارے پدر بزرگوار کو مدعو کیا ہے۔ جناب سیدہ نے خوشی خوشی آٹا خمیرہ کیا اور روٹیاں تیار کیں۔ جناب رسول خدا بعد نماز مغرب تشریف لائے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جناب سیدہ نے کھانا حاضر کیا، محسن پاک باپ نے ایک ساتھ کھانا کھایا، اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
رخصت ہونے لگے تو جناب سیدہ نے عرض کیا، ابا جان اس طرح سے کل ہمارے ہاں کھانا تناول فرمائیں گے؟ حضرت نے فرمایا، ضرور بیٹی، صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صبح پھر حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کہیں سے جو کا آٹا لائے اور جناب سیدہ نے کھانا پکایا اور نماز مغرب کے بعد پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور محسن پاک نے ایک ساتھ کھانا کھایا۔ جب حضرت رخصت ہونے لگے تو امام حسن علیہ السلام نے کہا، نانا جان اب حسن علیہ السلام کی دعوت کو قبول فرمائیں۔ ارشاد ہوا، اچھا بیٹا، تمہاری بھی دعوت قبول ہے۔ جناب سیدہ نے صبح کو پھر امیر المومنین علی علیہ السلام جو کا آٹا لائے، جناب سیدہ نے روٹیاں تیار کیں اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور کھانا تناول فرمایا۔ اب امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کے گلے میں بانہیں ڈال دیں۔ نانا کیا ہم کو محروم رکھیں گے؟ اتنا اشارہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے اور کہا، بیٹا حسین تمہاری دعوت بھی قبول ہے۔ غرض اس روز بھی حسب دستور پھر سامان و کھانا فراہم ہوا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور محسن پاک نے کھانا تناول فرمایا۔ جب سردار انبیاء جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رخصت ہونے لگے، جناب فضا دروازے تک پہنچانے آئیں اور ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئیں، یا رسول اللہ، یہ کنیز بھی آرزو مند ہے، شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبول فرمائیں، کل شام کو میرے ہاں تشریف لا کر کھانا تناول فرمائیں۔ حضرت نے وعدہ فرمایا۔ صبح ہوئی، اتفاق سے جناب فضا کو کہیں سے سامان غذا فراہم نہ ہو سکا۔ جناب فضا پریشان ہیں۔ شام ہوئی اور کسی سے تذکرہ بھی نہیں کیا کہ آج میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدعو کیا ہے۔ اور زمانہ ماہ رمضان المبارک کا تھا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد نماز مغربین دولت سرائی کی طرف چلے تھے کہ حضرت جبرائیل امین نازل ہوئے اور عرض کیا، اے حبیب خدا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضا سے وعدہ افطار فرمایا ہے۔ حضرت نے فوراً دولت خانہ جناب سیدہ پر تشریف لائے، آواز دی، اے بیٹی، سلام ہو تم پر، صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جناب سیدہ آواز پہچان گئیں، دروازے تک آئیں، لیکن حیرت میں تھی کہ بابا نے کیوں تکلیف گوارا کی، کچھ سامان افطار نہیں جو حاضر کروں۔ امیر المومنین علیہ السلام کو بھی تعجب ہوا۔ آخر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے کہ باوجہ غربت و تکلیف کے فضا نے کوئی سامان نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی میں آج فضا کے ہاں مہمان ہوں۔ جناب امیر نے جناب فضا کو علیحدہ بلا کر فرمایا، اے بہن فضا، تم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدعو فرمایا اور کچھ ذکر بھی نہ کیا، ورنہ جہاں سے ممکن ہوتا انتظام کرتا۔ فضا نے کہا، میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ علیہ السلام کے پاس کوئی شے نہیں، بس مجھے غیرت معلوم ہوئی اور میں آپ علیہ السلام سے تذکرہ کروں۔ یہ کہہ کر فضا نے وضو کیا، ایک گوشہ میں جا کر 2 رکعت نماز بجا لا کر دونوں ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے۔ خداوند کریم، میں کنیز دختر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوں اور تیرے حبیب کو تیرا مہمان کیا۔ تو خوب جانتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی غذا میں مالک الملک میرے پیغمبر میرے آقا کی عزت رکھ لے اور مجھے اپنے پیغمبر کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ یہ دعا جناب فضا کر رہی تھی کہ پورے گھر میں کھانے کی خوشبو پھیل گئی۔ فضا نے دیکھا تو پہلو میں خوان نعمت رکھا ہے، فوراً وہ خوان لے کر حاضر خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئیں۔ رسول خدا نے پوچھا، فضا یہ کھانا کہاں سے پایا ہے؟ عرض کیا، جس کے بھروسے پر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دی تھی اسی نے یہ بھیجا ہے، یہ طعام جنت سے آیا ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دعا کرو بحق محمد و آل محمد
جس طرح بی بی نصرانی کی دعا پوری ہوئی اسی طرح سے سب کی پوری ہو، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔